کچھ بھی کر کے تمہیں شادی میں آنا ہوگا۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والا۔ اگر تم نہ آئے تو پھر بھول جانا کہ راحیل نامی تمہارا کوئی دوست بھی تھا۔ جبکہ موبائل کی دوسری جانب عاصم کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں تو مجھے کون سا یاد ہے کہ میرا کوئی دوست بھی تھا؟ ویسے تو کون بات کر رہا ہے؟ عاصم کی بات سن کر راحیل نے غصے سے دانت پیچے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس دماغی مریض کے فون پر ہی دانت توڑ دے، جس کی صبح سے ڈرامے بازیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ رک ذرا، تو فون رکھ، میں آ کے تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون بات کر رہا ہوں اور کہاں سے بات کر رہا ہوں، اور تیرے کتنے دوست ہیں جنہیں تو بھول گیا ہے۔ تیری ساری یادداشت میں آج ہی واپس لے کر آتا ہوں۔ راحیل کی غصے بھری آواز سن کر عاصم نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا، جہاں سے راحیل کی آواز اتنی تیز آ رہی تھی کہ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ کان کیوں پھاڑ رہا ہے کھوتے، اور اتنا مرا کیوں جا رہا ہے؟ میں کون سا تیری دلہن ہوں جس کے بغیر تیری شادی نہیں ہو سکتی؟ اور تمیز سے بات کر۔ چودھری عاصم ملک سے بات کر رہا ہے، جس کا 10 گاؤں پر حکم چلتا ہے۔ عاصم راحیل کو مزید چڑھاتے ہوئے اپنا کہکا ضبط کرتے بولا تھا۔ یہ دھونس کس پر جما رہا ہے؟ اپنے چودھری ہونے کی۔ تو ہے ہی منحوس، تجھ سے بحث کرنا ہی بیکار ہے، تو عزت کے قابل ہی نہیں، اس لیے تو سڑ پر چڑھ رہا ہے نا، کیونکہ میں نے غلطی سے تجھے عزت دے دی۔ بھاڑ میں جا، تو نہیں آنا تو نہ آ۔ اب اگر تو مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، تجھے تیرے ہی 10 گاؤں میں بھیک منگواؤں گا۔ راحیل عاصم کی مکمل عزت افزائی کرتے ٹھگ سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ عاصم جو کب سے اسے تنگ کر رہا تھا، اس کے غصے سے فون بند کرتے ہی عاصم کا کب سے رکا کہکا گاؤں کی کھلی فضا میں گونجا تھا۔ جبکہ اس کو اس طرح کہکا لگاتے دیکھ کھیتوں میں کام کرتے کسانوں نے مڑ کر اپنے چھوٹے چودھری صاحب کو دیکھا تھا، جس نے محنت اور لگن کے بلبوتے پر اپنے گاؤں میں ایک مقام بنایا تھا۔ اس کی زندگی کی داستان گاؤں کی زمینوں، کڑی محنت اور ماضی کی روایت سے بھری ہوئی تھی۔ عاصم اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال تھا، جو اپنی دولت کے باوجود زندگی سادگی کو اپنائے ہوئے تھا۔ اس کی سخت مزاجی کے پیچھے ایک نرم دل چھپا ہوا تھا، جو اپنے گاؤں والوں سے محبت کرتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگوں کی نگاہوں میں اس خوب روح شخص کے لیے عزت اور محبت چھلکتی تھی۔ اس نے اپنے خلوص اور محبت سے اس گاؤں کے ہر فرد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ عاصم نے ایک نظر ان بوڑھے محنت کش پرسکون چہروں کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ نے جیسے اس کا سروں خون بڑھا دیا تھا۔ عاصم ان کی دائمی خوشی کی دعا کرتا حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے کھوتے دوست کو بھی منانا تھا، جو اس کا دوست کم محبوبہ زادہ تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں، اماں سائیں، کیا ہو رہا ہے؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں اپنے بابا سائیں اور اماں سائیں کو بیٹھا دیکھ وہ سلام کرتا سلمہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ عاصم پتر، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو نے آج پھر راحیل پتر سے لڑائی کی ہے؟ سلمہ بیگم اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتی برہمی سے بولی۔ ہیں؟ عاصم کی ہیں اتنی لمبی تھی کہ انور صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بابا سائیں، آپ ہنسنے کی بجائے میرا ساتھ دیں۔ عاصم نے اپنے بابا سائیں کو ہنستے دیکھ معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ پتر، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم جانو تمہارا دوست جانے۔ انور صاحب مکمل لا تعلقی کا اظہار کر گئے تھے۔ اماں سائیں، میں اس کھوتے کو تو میں جا کر بتاتا ہوں، جو خود اتنی بکواس کرتا ہے اور پھر ہر بار آپ سے میری برائیاں کرتا ہے۔ میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری اماں ہیں یا اس کی؟ جب بھی وہ آپ کو فون کر کے اپنی دکھی داستان سناتا ہے تو آپ بنا اس سے سوال کیے مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ عاصم ان کی گود میں سر رکھ کے چہرے کو بچوں کی طرح پھلا کر ناراضگی سے بھری آواز میں کہتے سیدھا ہو کے بیٹھ چکا تھا۔
ارے میرا پتر تو ناراض ہو گیا۔ میری جان، تجھے پتہ ہے نا، وہ مجھے تیری طرح اپنی ماں ہی سمجھتا ہے، اسی لیے دل کی بات بول دیتا ہے۔ اور جب تم دونوں ہی ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تو جھگڑے کا کیا فائدہ؟ بہت خفا ہو رہا تھا بچہ۔ ایک تو ہم بھی نہیں جا رہے اس کی شادی پر، اور پھر تو بھی اسے تنگ کر رہا ہے۔ آپ کے اس پتر کو تو میں جا کر بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھ سے کتنی بدتمیزی کر رہا تھا۔ بس پتر جی، اب اپنی شکایتوں کی پوٹلی بند بعد میں کھول لینا۔ فی الحال جا کر تیاری کریں شہر جانے کی، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی بارات سمیت یہیں چلا آئے۔ انور صاحب اس کی ان گنت شکایتیں شروع ہوتے دیکھ بولے تھے، ویسے بابا صاحب ایک بات تو بتائیں۔ عاصم ان کی بات سن کر اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھتے کچھ یاد آتے رک کر پوچھنے لگا تو انور صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھے جلدی بھیج کر کہیں میرے بہن بھائی کا انتظام تو نہیں کرنے والے؟ انور صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے عاصم اپنے کمرے کی جانب بھاگ چکا تھا، جبکہ انور صاحب دانت پیستے رہ گئے تھے اور سلمہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے تھے جن کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ چودھرانی جی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹے کی بات سے متفق ہیں؟ انور صاحب اپنی چودھرانی جی کو شرماتے دیکھ ان کی طرف قدم بڑھاتے بول رہے تھے، جبکہ سلمہ بیگم ان کو اپنی طرف آتا دیکھ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں کسی کی بات سے کوئی متفق نہیں، آپ کا بیٹا بھی آپ پر گیا ہے، بے شرم۔ سلمہ بیگم انہیں گھورتے ہوئے بول رہی تھی اور انور صاحب اپنی چودھرانی کی بات سن کر سر جھٹک کر ڈیرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ او سوئی ہوئی قوم، جاگ جاؤ، کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ جیسے تم سو رہی ہو مجھے لگ رہا ہے تم پورا مہینہ نہیں سوئی، اور یہ فون تم نے سائلنٹ کیا ہوا ہے۔ میں صبح سے پاگلوں کی طرح تجھے کال کیے جا رہی ہوں، اور یہاں مہارانی اپنے خوابوں کے جہاں کی سیر کو نکلی ہوئی ہے۔ غزل جو صبح سے رمشا کو کال کر کے آخر تھک ہار کر اس کے گھر چلی آئی تھی، مگر اسے مزے سے فون سائلنٹ پر کر کے سوتے دیکھ غزل کو تب چڑھی تھی۔ رمشا، اگر تم اگلے 10 منٹ میں نہیں اٹھیں تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے تیار کر کے تم خود تو سو رہی ہو، مجھے خوار کیا ہوا ہے۔ رمشا کا کمبل کھینچتے اتارا تھا جسے اس نے تھوڑا سا کسمسا کر واپس اوڑھ لیا تھا۔ غزل نے آخر تنگ آ کر رمشا کو دھمکایا، مگر رمشا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ غزل نے اس کی ڈٹائی دیکھ کر آخر اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ رمشا کے اوپر انڈیل دیا تھا، اور رمشا اس اچانک ہوئی افادت پر ہڑبڑا کر اٹھی اور غزل کو کمرے سے باہر بھاگتے دیکھ چیختے ہوئے اپنے بستر سے نیچے اتری تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، تم نے ہی مجھے ہلکے میں لے لیا۔ غزل دروازے سے جھانک کر معصومیت سے بولی تھی اور دوبارہ غائب ہو چکی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، پہلے میں ذرا فریش ہو لوں۔ رمشا یہ کہتے واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ ارے آرام سے غزل بیٹا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اور اتنی جلد بازی سے کہاں بھاگ رہی ہو؟ خرم بیگم غزل کو تیزی سے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ متفکر ہوتی بولی تھی، آنٹی کچھ نہیں، بس دنیا کا مشکل ترین کام سر انجام دے کر آ رہی ہوں۔ اب بس آپ نے میری سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ غزل تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے ہانپتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے خرم بیگم کو اپنے کارنامے سے آگاہ کیا۔ میری جان، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس غلطی کی معافی تھوڑی مشکل ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ نیند کی دیوانی ہے، اس کا بس چلے تو پورا سال سوتی رہے۔ خرم بیگم اسے دعا دیتی ہنستے ہوئے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کر رہی تھی۔ جی ماما، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے جو گناہ سرزد کیا ہے میری نیند خراب کر کے، اس کا بدلہ تو اب اس کے ہونے والے شوہر نامدار ہی دیں گے۔ آج تو میں اس کا دماغ درست کر کے رہوں گی۔ رمشا دبے پاؤں نیچے اتر کر غزل کا فون اٹھائے نمبر ڈائل کرتے مزے سے بولی تھی، نو رمشا پلیز یار، فون واپس کرو، پکا وعدہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔
یہ تو تم رات سارا پلان بنا کر صبح نہیں آئی تو غصے میں غلطی ہو گئی، پلیز ایک بار معاف کر دو، تم تو میری پیاری سی دوست ہو نا پلیز۔ غزل نے سٹپٹاتے ہوئے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر فوراً پینترا بدلا تھا اور معافی تلافی پر اتر آئی تھی۔ اچھا اگر تم اتنا ہی کہہ رہی ہو تو میں تمہارے ان کو کال نہیں کرتی، مگر میری ایک شرط ہے۔ رمشا نے احسان کرنے والے انداز میں اس سے بولا تھا۔ میں تمہاری ہر شرط مانتی ہوں۔ اوکے پھر تمہاری شادی کے لیے میری ساری شاپنگ کی پیمنٹ تم کرو گے کیا؟ غزل کے فوراً مان جانے پر رمشا نے اسے بتایا تو اس صدمے سے چیخ نکل گئی، جبکہ رمشا کے چہرے پر سکون ہی سکون چھایا تھا۔ بول دو، اگر تمہیں منظور نہیں تو کوئی بات نہیں، میں پھر۔ رمشا اس کے تاثر دیکھ کر ہنسی دبائے فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ارے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ کیا بس یہی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم تو میری جان ہو۔ غزل مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے جلدی سے بتانے لگی کہ کہیں وہ سچ میں ہی نہ کال کرتے۔ چلو پھر پکڑو اپنا فون اور چلو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ رمشا اسے فون پکڑا کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے چلنے کا اشارہ کرتی باہر کی طرف چل دی تھی، جبکہ اپنا فون دیکھ کر غزل کی جان میں جان آئی تھی۔ لیکن اس کے دیر ہونے کی وجہ بات سن کر غزل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے، مگر افسوس وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ رمشا نے بازار پہنچ کر غزل سے اپنی نیند خراب کرنے کا بھرپور بدلہ لیا تھا۔ پورے سال میں چن چن کر مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدی تھی، ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری، سینڈل لیے تھے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پورا مال ہی خرید لے، جبکہ غزل نے تو توبہ کر لی تھی، آئندہ اگر اسے اکیلے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پر اس لڑکی کی نیند سے وہ کبھی پنگا نہیں لینے والی تھی۔ رمشا یار اب بس کر دو، دیکھو کریڈٹ کارڈ بھی خالی ہو چکا ہے اور اب تو میرے پاس کیش بھی نہیں بچا، بخش دو، اس بار آئندہ تم مجھے اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھو گے۔ غزل رمشا کو روک کر منت کرنے لگی تھی، جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے متلاشی نگاہوں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ خیر ابھی میری شاپنگ تو رہتی ہے، مگر تمہاری غربت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں، باقی کی شاپنگ میں بعد میں ابو کے ساتھ آ کر لوں گی۔ رمشا کے کہنے پر غزل نے شاپنگ بیگز کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ آج اس کا دل بند ہو جائے گا، مطلب آدھا مال خریدنے کے بعد بھی اس کی شاپنگ رہتی تھی۔ اتنی تو اس نے دلہن ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے نہیں کی تھی۔ بہن مجھے تو ابھی سے تمہارے ہونے والے شوہر پر ترس آ رہا ہے، بیچارے کو تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنے گرد گردے پھیپھڑے دل سب بیچنا پڑے گا، تب جا کر تمہاری آدھی لسٹ بھی مشکل سے پوری ہوگی۔ اللہ انہیں حوصلہ دے۔ غزل افسوس کرتے اس بیچارے بھلے انسان کے حق میں دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ چڑیل لگانے والی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ ارے پاگل میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ رمشا کی بات سن کر غزل جلدی جلدی اس کے ہم قدم ہوتے آنکھیں پٹ پٹاتے معصوم سی شکل بنا کر بولی، گڈ۔ رمشا نے اس کے دونوں پہر کے وقت اپنا ناشتہ کر کے غزل کو مکمل کنگال کر کے اسے گھر ڈراپ کیا تھا، پھر خود بھی گھر جا چکی تھی۔ رمشا جو ارم اور حارث صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، بچپن سے ہی اپنی شہر میں پلی بڑھی تھی اور اب یونیورسٹی میں ایم اے کر رہی تھی۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح اس کے بھی اپنی زندگی کو لے کر کچھ خواب تھے۔ وہ بھی اپنے لیے کوئی ایسا ہم سفر چاہتی تھی جو پڑھا لکھا ہو، جسے اس کے ساتھ دیکھ کر ہر شخص رشک سے دیکھ کر اور وہ اسے دنیا کی ہر آسائشیں دے۔ شادی کی تقریب چونکہ شادی ہال میں منعقد کی گئی تھی، اس لیے تمام مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے مشترکہ طور پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوبصورت آواز میں بجتی دھنوں نے
سما باندھ دیا تھا۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظر داخلی دروازے کی طرف تھی، جو دلہا دلہن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں دلہا دلہن کی آمد کا شور اٹھا تھا اور راحیل اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے داخل ہوتا ہوا پورے حال میں تالیوں کا شور گونجا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ مبارک ہو میرے کھوتے، آخر تو بھی شادی شدہ ہو ہی گیا۔ عاصم راحیل کو گلے ملتے مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ 3 دن پہلے ہی شہر آیا تھا اور راحیل نے اسے خوب سنائی تھی، جس نے اسے اتنا تنگ کیا تھا۔ پھر ہر فنکشن میں عاصم نے جیسے جان ڈال دی تھی، ہر چیز کا انتظام بھی اسی نے کیا تھا۔ مایوں کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ راحیل کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک ہر چیز اسی نے خریدی تھی۔ راحیل تو اس کی محبت دیکھ کر جذباتی ہوتے رونے والا ہو گیا تھا۔ عاصم تھینک یو سو مچ میرا ہر قدم پر ساتھ دینے کے لیے۔ اگر میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو شاید وہ اتنا نہ کرتا جو تو نے میرے لیے کیا ہے۔ راحیل دل سے اس محبت کے امیر شخص کا مشکور تھا، جس نے بنا اپنے رتبے اپنی دولت کی پرواہ کیے بنا کسی لالچ کے اپنی محبتیں لٹائی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 10 گاؤں پر حکومت کرنے والا اور بے شمار دولت کا اکلوتا مالک تھا۔ بس میری ملکہ جذبات رلائے گا کیا؟ اور اگر بھابھی نے تجھے میرے ساتھ اس طرح چپکتے دیکھ لیا تو کہیں جیلس ہی نہ ہو جائیں مجھ سے کہ میں ان کا حق مار رہا ہوں، اسی لیے پیچھے ہٹ اور باقی کی جفیاں بھابھی کے لیے بچا کر رکھ۔ عاصم کو خود سے دور کرتے اس کا دھیان غزل کی جانب مبذول کرایا تھا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تو فکر ہی نہ کر، اپنی بھابھی کے لیے میں نے اسپیشل والی جفیوں کے ساتھ بس بے شرم انسان، اس سے زیادہ تیری گھٹیا حرکات سننے کی مجھ میں سخت نہیں، اس لیے اپنی زبان کو بریک لگا۔ راحیل ابھی جانے اور کیا کیا بولنے کا خواہش مند تھا، مگر عاصم نے بروقت اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ اس کے الفاظ ادا ہونے روک دیے تھے، جبکہ راحیل بھی اپنی بیوی کی گھوریاں دیکھ کر شرافت سے اس کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا۔ او شٹ، میرا اتنا مہنگا لہنگا خراب کر دیا۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا جو یوں اندھوں کی طرح چلے آ رہے ہو؟ جانتے ہو کتنا مہنگا لیا تھا؟ وہ کبھی کسی اور کے کریڈٹ کارڈ سے۔ عاصم جو وائٹ کلر کی شلوار کے ساتھ براؤن کلر کی شال اوڑھے اسٹیج پر بیٹھے راحیل کی کچھ پکس کلک کر کے جیسے ہی مڑا تو پیچھے سے آتی رمشا، جو کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھائے اسی طرف آ رہی تھی، تو عاصم کے اچانک مڑنے پر گلاس میں موجود کولڈ ڈرنک چھلک کر اس کے لہنگے پر داغ چھوڑ چکی تھی، جبکہ دوسری جانب چودھری صاحب کو اپنی دل کی حالت خراب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں اندھا نہیں، عاصم نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کرتے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جذب کر کے بولا، جبکہ رمشا محض اس کے ہونٹوں کی جنبش ہی محسوس کر پائی تھی۔ اب آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ شکل سے ہی پینڈو لگ رہے ہو، کہیں گونگے تو نہیں؟ رمشا لائٹ پنک کلر کے فراک میں فل میک اپ کیے، کانوں میں بڑے جھمکے اور ماتھے پر اسی ڈیزائن کا مانگ ٹیکا لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، تو اس کا غرور کرنا بنتا بھی تھا۔ اس کے پینڈو کہنے پر عاصم نے اپنی مسلسل اس حسن کی پری کو نہارتی نگاہوں سے ایک نظر خود کو دیکھا، جو جانتا تھا کہ شہر کے سوٹڈ بوٹڈ لڑکوں سے تو وہ بہتر ہی لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی ڈریسنگ بری لگ رہی تھی، مگر عاصم اپنے عام سے حولیے میں حال میں موجود ہر لڑکی کی دید کی عید بنا ہوا تھا۔ او ہیلو، کہیں کھڑے کھڑے کوچ تو نہیں کر گئے؟ راستہ دو مجھے، یا ابھی کچھ گرانا باقی ہے؟ تم جیسے لوگوں کو دعوت کون دیتا ہے؟ جب شہر کی تقریب میں شرکت کے آداب نہیں آتے تو آتے ہی کیوں ہو؟ جی آپ جائیں۔ عاصم کا دھیان تو صرف اس کے ہونٹوں پر تھا، جن سے وہ کچھ بول رہی تھی، مگر عاصم کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ رمشا نے اس کو بت بنا دیکھ چٹکی بجا کر ہوش دلایا تھا۔
تو عاصم ہڑبڑا کر اسے راستہ دیا تھا۔ وہ خود تو جا ہی رہی تھی، مگر ساتھ میں چودھری صاحب کے سینے سے دل بھی نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ راحیل یار، وہ لڑکی کون تھی؟ عاصم اسے ایک طرف لے جا کر رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کون؟ ارے وہ تو غزل کی بیسٹ فرینڈ ہے رمشا۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ راحیل نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا، جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تیری ہونے والی بھابھی ہے۔ عاصم نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ راحیل اس کی بات سن کر اتنی زور سے چیخا تھا کہ آس پاس میں بیٹھے مہمان انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ جیسے میں نے تجھے کوئی انہونی بات بتائی ہو۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ عاصم نے اس کے چیخنے پر بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ چکا تھا اور اسے گھور کر بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے یار، تیری شادی جب بھی ہوگی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہوگی، مگر تو اسے ابھی جانتا تک نہیں، اور اگر مگر کچھ نہیں، اور جان پہچان تو شادی کے بعد ہی ہو جائے گی، اور ویسے بھی ارینج میرج اسی طرح ہوتی ہے۔ عاصم اس کی بات کاٹ کر خفگی سے بولا تھا، مگر عاصم تو سمجھ نہیں رہا، جس طرح کی میں نے غزل سے اس کی بات سنی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ تیرے ساتھ تیرے ماحول میں رہ پائے گی۔ وہ ایک آزاد خیال پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ راحیل اسے سنجیدگی سے ساری بات سمجھا رہا تھا۔ راحیل، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے پسند آ جائے تو میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو اپنے خیال اپنے پاس رکھ، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اچھا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ میں تو تجھے حقیقت بتا رہا تھا، باقی مجھے پتہ ہے کرنا تو نے وہی ہے جو تیرا دل چاہے گا۔ راحیل نے آخر ہار مانتے اسے ٹھنڈا کیا تھا۔ غصہ نہیں کر رہا۔ اچھا تو جا، اب باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ عاصم اسے اسٹیج کی طرف بھیج خود باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابو، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے آپ؟ رمشا، جو آدھے گھنٹے سے کھڑی حارث صاحب کا انتظار کر رہی تھی، ان کے آتے ہی منہ بسور کر بولی تھی، کیا ہو گیا میری جان؟ میری بیٹی کا موڈ خراب کیوں ہے؟ حارث صاحب اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر اسے خود سے لگاتے نرمی سے استفسار کرنے لگے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایک پینڈو کی وجہ سے میرا اتنا پیارا ڈریس خراب ہو گیا۔ رمشا اپنے لہنگے کو دیکھ دکھ سے بولی تھی۔ تو میری جان، اس میں اتنا اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ ایک ڈریس ہی تو تھا۔ حارث صاحب اسے پیار سے سمجھاتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ مگر ابو اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ میری بیٹی نے کتنا انجوائے کیا؟ حارث صاحب اس کا دھیان دوسری طرف کرتے پوچھ رہے تھے۔ پھر پورا راستہ رمشا نے انہیں فنکشن کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بتائی تھی، جس کے جواب میں وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتے رہے تھے۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ عاصم شادی ختم ہوتے ہی سیدھا گھر آ گیا تھا، اور آتے ہی اپنی اماں سائیں کے کمرے میں داخل ہوتے ان سے لپٹ چکا تھا۔ ارے عاصم پتر، تم کب آئے؟ سلمہ بیگم پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتے بولی تھی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے، اور سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ ان کے گرد بازو پھیلائے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھاتے بول رہا تھا۔ اپنے پتر کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تجھے راحیل کی شادی میں کچھ زیادہ ہی مزہ آیا ہے۔ اسے مسلسل مسکراتا دیکھ سلمہ بیگم نے پوچھا تو وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مزہ تو مجھے راحیل کی شادی میں بھی بہت آیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میری خوشی کی وجہ اور ہے۔ عاصم کے بتانے پر سلمہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کی مشکل آسان کر دی، آپ کی بہو ڈھونڈ لی ہے۔ عاصم کے بتانے پر سلمہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کو آج بھی شادی کا خیال آ ہی گیا تھا۔ کتنے ارمان تھے ان کے عاصم کو دلہا بنا دیکھنے کے۔ انہوں نے تو خاندان کی ہر لڑکی اسے دکھائی تھی تاکہ وہ کسی کو پسند کر سکے، مگر وہ ہمیشہ ٹالتا آیا تھا۔
کیا وہ شہر کی لڑکی اس گاؤں کے ماحول میں گزارا کر سکے گی؟ عاصم جو آنے سے پہلے رمشا کے بارے میں ساری معلومات لے کر آیا تھا، سلمیٰ بیگم کو بتایا تو وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اماں سائیں، کیوں نہیں؟ جب اس کے پاس اتنی پیاری کرنے والی میری اماں سائیں ہوں گی تو اسے کوئی پریشانی کیوں ہوگی؟ سلمیٰ بیگم عاصم کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ شام میں سلمیٰ بیگم عاصم کے کہنے کے مطابق ساری بات انور صاحب کے گوش گزار کر دیتی ہیں، جسے سنے وہ بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اگلے دن ہی ان کے گھر رشتہ لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صبح سے ہی ملک حویلی میں رشتے کے لیے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ہر قسم کی مٹھائیاں، پھل، زیور، کپڑے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے خود ہر چیز اپنے ہاتھوں سے سیٹ کر کے رکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی رہ جائے، جبکہ عاصم تو صبح سے کوئی پانچواں جوڑا بدل چکا تھا اور تھک ہار کر راحیل کو ویڈیو کال کر دی تھی۔ بتا کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سارے کپڑے باری باری پہن کر اسے دکھاتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، یہ بلیک بالکل پرفیکٹ ہے۔ آخر گھنٹے بھر کی محنت کے بعد ان دونوں نے مسئلہ کشمیر سے بھی سنگین مسئلہ حل کر لیا تھا۔ عاصم جب نیچے پہنچا تو انور صاحب اور سلمیٰ بیگم تیار کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے پہلے تو عاصم کی نظر اتاری تھی، جو کالے شلوار قمیض میں انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سامنے وہ پہلے ہی رکھوا چکے تھے تو عاصم کے آتے ہی سب شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی گاڑیاں جیسے ہی ان کی گلی میں رکیں تو آس پاس کے لوگ بغور اس قافلے کو دیکھنے لگے، کیونکہ حارث صاحب مڈل کلاس آدمی تھے اور ان کے گھر اتنی ساری گاڑیاں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ عاصم اپنے والدین کے ہمراہ ان کے گھر میں داخل ہوا تو ارم بیگم، جو گاڑیوں کی آواز سن کر کچن سے نکلی تھیں، ان کے ملازمین کو اتنا سارا سامان رکھتے دیکھ چونکی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانی نہیں۔ ارم بیگم سلمیٰ بیگم کو دیکھ ان سے پوچھنے لگی تھی، ارے بہن، جان پہچان بھی ہوتی رہے گی، پہلے ہمیں اندر تو آنے دے۔ سلمیٰ بیگم کہنے پر انہیں اندر لے آئی تھی اور حارث صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ اب بتائیں ملک صاحب، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ انور صاحب نے انہیں اپنا مکمل تعارف کروایا تو حارث صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، دراصل حارث صاحب، ہم آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز مانگنے آئے ہیں۔ ہم اپنے عاصم کے لیے آپ کی بیٹی رمشا کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر حارث صاحب اور ارم بیگم نے جھٹکے سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر لمبا سانس کھینچتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے گویا ہوئے تھے، دیکھیں ملک صاحب، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اپنے خاندان سے رشتہ جوڑنے کے قابل سمجھا، مگر ہم اپنی بیٹی کی مرضی پوچھ کر ہی آپ کو جواب دیں گے۔ باقی رشتہ ہونا نہ ہونا تو قسمت کی بات ہے۔ حارث صاحب اپنی بات مکمل کرتے چپ ہوئے تو انور صاحب مسکرا دیے، بالکل کیوں نہیں، آپ تسلی سے سوچ کر ہمیں بتا دیجیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ پھر وہ لوگ کچھ دیر رک کر ان سے اجازت لیتے واپسی کے لیے روانہ ہونے لگے تھے۔ رمشا، جو کب سے ان کی باتیں سن کر آگ بگولا ہوئی بیٹھی تھی، ان کے نکلتے ہی حارث صاحب اور ارم بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ میں ایک جاہل دیہاتی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، رمشا غصے سے چیختے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ عاصم، جو اپنی گاڑی کی چابی بھول گیا تھا اور لینے آ رہا تھا، رمشا کی آواز سن کر ٹھٹک کر رکا۔ رمشا میری جان، تم ایک بار مل تو لو اس سے، شاید تمہارا نظریہ بدل جائے۔
حارث صاحب بھی ایک عام باپ کی طرح اپنی بیٹی کے لیے امیر اور بڑے خاندان کا رشتہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ابو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی، آپ بس ان کو انکار کر دیں۔ رمشا اپنا فیصلہ سناتے لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ عاصم اسے اوپر جاتے دیکھ اندر داخل ہوا تو حارث صاحب اور ارم بیگم اس کو دیکھ شرمندہ ہوئے تھے۔ وہ میں اپنی گاڑی کی چابی بھول گیا تھا۔ عاصم بنا کوئی تاثر دیے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا جا چکا تھا، جبکہ وہ یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے پر دیکھ کے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ عاصم کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے آئے تھے۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ رمشا سے ہی شادی کرے گا۔ اس کا سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ آخر اس لڑکی نے اسے انکار کرنے کی جرت کیسے کی؟ رمشا نے عاصم کی انا پر وار کیا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے اپنا غصہ کمرے میں موجود چیزوں پر نکالا تھا۔ اگلے روز وہ رمشا کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ رمشا جیسے ہی باہر نکلی، عاصم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور زن سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا تھا۔ اپنے فارم ہاؤس تک پہنچتے رمشا کی چیخوں کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے دوسرے سائیڈ کا دروازہ کھولتے رمشا کا بازو اپنی سخت گرفت میں دبوچے اس کو تقریباً گھسیٹتے اندر لاتے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر گری تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے جنگلی انسان؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ رمشا اس کا گریبان پکڑتے چیخ اٹھی تھی۔ ہمت تو ابھی تم نے میری دیکھی ہی کہاں ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں میں پہلے تمہاری محبت میں بہت ہی شرافت سے تمہارے گھر آ کر رشتہ لے کر آیا تھا، مگر تمہیں میری شرافت کی زبان سمجھ نہیں آئی، تو اب تمہیں تمہاری زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ تو میری بات اپنے کان اور دماغ دونوں میں اچھی طرح کھول کر بٹھا لو۔ آج شام میری حویلی سے تمہارے گھر تمہاری مرضی جاننے کے لیے میری اماں سائیں فون کریں گی، تو جواب ہاں میں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے ابو کو صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور اسے میری دھمکی ہرگز مت سمجھنا۔ اتنا تو تم بھی جان گئی ہوگی کہ جو شخص تمہارے سر عام یونیورسٹی سے تمہیں اٹھا کر لا سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ عاصم کو بالوں سے پکڑتے اس کا جبڑا دبوچ دھاڑا تھا، جبکہ رمشا اس کا یہ وحشی رویہ دیکھ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب تم اچھے سے سمجھ گئی ہوگی، عاصم اس کی حالت دیکھتے بولا، تو رمشا نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، کیونکہ خوف کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد عاصم نے اسے گھر چھوڑا اور خود واپس حویلی جا چکا تھا۔ رمشا جب سے گھر آئی تھی تو اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کا وہ روپ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے تو کبھی اس کے والدین نے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اسی لیے تو عاصم کے رویے نے اسے بری طرح خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی اپنے ابو کے لیے پریشان ہو چکی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو بول رہا تھا وہ بنا خوف و خطرے کر بھی گزرے گا، اور وہ اپنے ابو کو کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی، چاہے پھر اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ کچھ دیر بعد خود کی حالت بہتر محسوس کرتے وہ شاور لیتی نیچے آ گئی تھی، جہاں ارم بیگم رات کے کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ رمشا نے ان کی پشت سے انہیں اپنے حصار میں لیے ان کی پشت پر ہی اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اور تم تو غزل کے ساتھ آنے والی تھی نا، تو پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اس نے فون کیا تھا، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں آئی تھی تمہارے کمرے میں، مگر شاید تم نے اندر سے بند کیا تھا، اسی لیے کھلا نہیں، تو میں بھی تمہارے آرام کا خیال کرتے واپس آ گئی تھی۔ ارم بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھتے پوچھا تو رمشا نظریں چرا کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ میری آج ایک ایکسٹرا کلاس ہو گئی تھی، اسی لیے غزل کے ساتھ نہیں آ سکی تھی، اور سر میں بھی تھوڑا درد ہو گیا تھا، اس لیے میڈیسن لے کر سو گئی تھی، اور غزل سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ ارے تو مجھے کیوں نہیں بتایا کہ طبیعت خراب تھی؟ ارم بیگم متفکر ہوتی اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ماما
اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ رمشا انہیں تسلی دیتے بولی تھی۔ ہاں میری جان، بولو کیا بات ہے؟ مما، اگر آپ کو ان لوگوں کا فون آئے تو آپ ہاں کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خرم بیگم نے اس کی بات سن کر تعجب سے رمشا کو دیکھا تھا کہ اچانک اس کی نام میں ہاں کیسے بدل گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر رمشا کسی بات کے لیے نہ کر دے تو کوئی بھی اسے راضی نہیں کر سکتا۔ مگر بیٹا، کل تو تم مگر کچھ نہیں، بس کل سے آپ دونوں ہی مجھے راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اب جب میں خود راضی ہوئی تو بھی آپ خوش نہیں۔ رمشا ان کی بات کاٹ کر ناراضگی سے بولی تو خرم بیگم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، میں بہت خوش ہوں، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ تم دیکھنا انشاءاللہ عاصم تمہارے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ خرم بیگم کے کہنے پر رمشا کے چہرے پر موجود مسکان گہری ہوئی تھی۔ شام میں جب حارث صاحب کو رمشا کے فیصلے کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گئے تھے، اور اس سے ایک بار پھر پوچھنے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میری جان، اگر آپ کسی دباؤ میں یا ہماری خوشی کے لیے ہاں کر رہی ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے ابو کے لیے ہمیشہ پہلی ترجیح آپ کی ہوگی۔ حارث صاحب کے کہنے پر رمشا کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی، جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ ابو، آپ بھی نا، کل آپ ہی مجھے ایک بار سوچنے کا بول رہے تھے، تو اب جب میں سوچ کر راضی ہوئی ہوں تو آپ دونوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا تو میرے انکار پر پریشان نہیں ہوئے تھے جتنا میرے اقرار پر ہو رہے ہیں۔ رمشا کی نروٹے پن سے بولنے پر حارث صاحب کہکا لگائے تھے۔ واقعی جتنا رمشا کے انکار سے وہ لوگ پریشان نہیں ہوئے تھے، اس سے زیادہ اس کے اقرار پر وہ حیران ہو چکے تھے۔ رات کو جب ملک حویلی سے کال آئی تو خرم بیگم کی طرف سے ہاں میں جواب سن کر پوری حویلی میں جشن کا سما تھا، جبکہ عاصم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں بھانبڑ جل رہے تھے۔ رمشا کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سامنے موجود ہر شخص اس کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ اسے اپنے اندر ایک آگ جلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سرخ خون چھلکاتی آنکھیں ضبط سے میچ کر خود کو پرسکون کرتے بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ پھیلائے ہوئے تھا۔ آخر کار آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب رمشا حارث سے رمشا عاصم ہونے والی تھی۔ شادی کی تقریب کا اہتمام بڑے پیمانے پر عاصم کے گاؤں میں ہی کیا گیا تھا، جس میں شہر کے بڑے سے بڑے نامور سیاستدان اور گاؤں کے چھوٹے سے چھوٹے مزدور تک کو مدعو کیا گیا تھا۔ خواہ عاصم کی شادی میں ہر خاص و عام نے شرکت کی تھی، جنہیں ایک جیسا ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب رمشا کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین کو بھی عاصم نے ہی سلمہ بیگم کے کہنے پر بھیجا تھا، جسے عاصم کے کہے مطابق ہی تیار کیا گیا تھا۔ رمشا اس وقت بلڈ کلر لہنگے کے ساتھ اسی کلر کی چولی جس پر کٹ دانے کا کام ہوا تھا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ بالوں کی ایک لمبی چوٹی بنا کر سائیڈ پر رکھی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے پنوں پر بنے پھول لگے ہوئے تھے۔ البتہ مہندی اس نے خرم بیگم کے لا کہنے کے باوجود بھی نہیں لگوائی تھی۔ کہیں ان کی ہی نظر لگ جائے۔ کچھ دیر بعد جب بارات آنے کا شور اٹھا تو غزل اسے باہر لان میں بنے اسٹیج کی طرف لے آئی تھی، جہاں عاصم اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھا تو پورے حال میں رومانٹک گانا چلا تھا۔ عاصم نے جیسے ہی رمشا کا ہاتھ تھاما تو ان پر سرخ گلابوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ عاصم اسے لیے اسٹیج پر بیٹھ کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں قبول ہے کہ بعد رمشا اپنے تمام جملہ حقوق عاصم ملک کے نام محفوظ کروا چکی تھی۔ اداس لوگوں کی بستی میں وہ تتلیوں کو تلاش کرتی، وہ ایک لڑکی، وہ گو
وہ گول چہرہ، وہ کالی آنکھیں جو کرتی رہتی ہزار باتیں، مزاج سادہ، وہ دل کی اچھی، وہ ایک لڑکی، ساری باتیں وہ دل کی مانے، وہی کرے جو دل میں اٹھانے، کوئی بھی نہ جانے کیا اس کی مرضی، وہ ایک لڑکی، وہ چاہتوں کے سراب دیکھے، محبتوں کے خواب دیکھے، وہ خود ہے سمندر مگر ہے پیاسی، وہ ایک لڑکی، وہ دوستی کے نصاب جانے، وہ جانتی ہے عہد نبھانے، وہ اچھی دوست اچھی ساتھی، وہ ایک لڑکی، محبتوں کا جو فاصلہ ہے وہ جانتی ہے اسے پتہ ہے، وہ پھر بھی رہتی ڈری ڈری سی، وہ ایک لڑکی، وہ جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھے، وہ کتنی سادہ وہ کتنی پگلی، وہ ایک لڑکی۔ رمشا کا ملک حویلی میں دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے عاصم کے کمرے میں بٹھا گئی تھیں۔ کمرے میں سجے پھولوں کی خوشبو سے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک راحیل اور ڈیرے پر موجود لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، پھر ان کو رخصت کرتے وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازے کو لاک کیا اور بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھے رمشا کے پاس ہوا۔ عاصم نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ پل تک اپنی آنکھیں تک جھپکنا بھول گیا تھا، مگر جب اس کے الفاظ یاد آئے تو اس کی محبت پر اس کا غصہ اور انا حاوی ہونے لگی۔ تو عاصم نے اپنے دل میں بھڑکتی آگ میں اسے دبوچ لیا اور اس کے خوف سے سفید ہوتے چہرے کو دیکھتے بولا، میں نے اس رات اس لیے بہت کچھ سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے خود سے جوڑ لوں گا، مگر تم نے میری سچی محبت کا مذاق اڑایا اور اپنے زہریلے الفاظ سے میرے جذبات کی توہین کر کے سب خراب کر دیا۔ اب یہ دیہاتی تمہیں اپنی جہالت دکھائے گا۔ عاصم نہیں تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھو میں نے تمہاری بات بھی مان لی، رشتہ قبول کر لیا، اور وہ الفاظ غصے میں نکل گئے تھے کیونکہ تم نے شادی میں میرے کپڑے خراب کیے تھے، اور اگر تم کہو تو میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ رمشا اپنی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اٹک اٹک کر بولی۔ عاصم کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، تم چاہے جو کر لو، تمہیں سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ عاصم چبا چبا کر بولتے، رمشا کے ہاتھوں کو اپنی قید میں کرتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ۔ عاصم نے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ بھی کھینچ کر بیڈ سے پھینک دیا تھا تو اس کی نظر اس کے فرنٹ گلے کے گہرے ہونے کے باعث نظر آتی رعنائیوں پر پڑی تو عاصم نے اسے کمر سے تھام کر مزید خود کے قریب کیا اور اب وہ بے باکی سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہیں۔ چھوڑو مجھے، تم غلط کر رہے ہو عاصم، تم بدلے کی آگ میں اندھے ہو گئے ہو، وہ سخت لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے چھونے پر رمشا بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے اندھا بھی تم نے ہی کیا ہے، تو اب اس آگ کو بھگتنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ وہ اس پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ رمشا بے بسی سے تڑپ کر رونے لگی، مگر مقابل کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنسو اور سسکیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے اس کے کہے گئے الفاظ کی سزا دیتا رہا تھا۔ صبح دروازے پر ہوتی دستک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بت بنی بیٹھی تھی۔ عاصم نے اس کی بکھری حالت بھی دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا جو اپنی محبت پر اپنے غصے کو حاوی کر بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے غصے کی وجہ سے سب خراب کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک دوبارہ ہوئی تو عاصم نے وہیں بیٹھے ہوئے پوچھا، کون؟ وہ چھوٹے چودھری جی آپ کو چودھرانی جی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے بھی بنا اندر داخل ہوئے وہی سے سلمیٰ بیگم کا پیغام دیا تو اس نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، اسے ناشتہ اوپر لانے کا کہا۔ رمشا کے قریب جا کر بیٹھا جس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ دیکھو میشی، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر۔ میرا طریقہ غلط تھا، مگر اس میں تمہاری غلطی بھی ہے۔ تمہارے الفاظ نے میری محبت پر وار کیا تھا، اس لیے مجھے غصے میں جو سمجھ آیا میں کرتا گیا، مگر تمہارے لیے میرے جذبے بالکل سچے ہیں۔
عاصم اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا چودھری عاصم، تم نے آج مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ بس یہی تھی تمہاری محبت۔ میرے چند سخت لفظ سنتے ہی تمہاری سو کولڈ انا جاگ گئی۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ رمشا کے لہجے میں کانس سی چبھن تھی، جبکہ عاصم اس کی بات سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ مشی، میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ سے سچی ہے۔ ایسا نہ کہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ عاصم اسے کاندھوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا، جبکہ رمشا نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا، تم پر پرسکون رہو۔ وہ اس کو مزید تنگ نہ کرتے واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو ملازمہ ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ ہاتھوں سے بال سمیٹ کر اس کے قریب ناشتے کی ٹرے رکھ کر بیٹھ گیا۔ رمشا نے منہ پھیر لیا تو عاصم نے ٹرے اٹھائی اور دوسری جانب کر کے بیٹھ گیا۔ عاصم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے دوسرے سے نوالے بنا کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالا تو وہ اسے باہر پھینکنے لگی۔ مشی، میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو مجھے سختی پر مجبور مت کرو، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ عاصم نے اس کی حرکت پر اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو وہ آنسو بہاتے بامشکل نوالا نکل گئی اور شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو نرمی سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ رمشا تو اس کے دھوپ چھاؤں والے انداز دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جو کبھی تو اسے عرش پر بٹھا دیتا تھا اور کبھی فرش پر گرا دیتا تھا۔ مجھے بعد میں فرصت سے دیکھ لینا، تمہارا ہی ہوں۔ ابھی منہ کھولو اور ناشتہ کرو۔ عاصم اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، جس کے لیے وہ ساری زندگی بھی اس سے معافی مانگتا بھی تو کم تھا، مگر ابھی وہ اس کے غصے میں اسے بھوکا نہیں رہنے دے سکتا تھا، اس لیے اسے سختی کر رہا تھا، کیونکہ ایک یہی راستہ تھا جس سے وہ ڈر کر ہی صحیح اس کی بات مانتی تھی، باقی وہ اس کے نخرے پوری زندگی اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، تم بھی اچھی طرح تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں گاؤں کی عورتیں تم سے ملنے آئیں گی۔ عاصم نے اسے بتاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جسے اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر اس کا لمس مٹا دیا تھا۔ عاصم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ بیگم اس کے کمرے میں آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر رمشا نے شادی کی تھکاوٹ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کے پیار اور فکر کو دیکھ کر اسے اپنی ممی یاد آئی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کر رہی تھیں، تو رمشا نے بھی انہیں احترام دیا تھا۔ سارا کیا دھرا تو ان کے بیٹے کا تھا، تو وہ ان کو کیوں اس کی سزا دیتی؟ سلمیٰ بیگم رمشا کو تیار کروا کر نیچے لے گئی تھی، جہاں گاؤں کی عورتیں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ رمشا کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے صوفے پر بٹھایا تو وہ مسکرا کر اس سے ملتی رہیں، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں رکھ رہا تھا۔ پھر سارا دن وہ ان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سے پہلی بار مل رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سالوں کی جان پہچان تھی۔ ان سے وہ سارا دن اپنے گاؤں کے قصے سناتی رہی تھی اور اپنے چھوٹے چودھری کے گنگاتی رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ چھوٹے چودھری صاحب ان کی پسندیدہ شخصیت ہیں، جس کے قصیدے وہ سارا دن بنا تھکے پڑھ سکتی ہیں۔ رمشا کو گاؤں کے سادہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ وہ لوگ اس کی سوچ کے برعکس تھے۔ انہیں دیکھ کر رمشا کو اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ بھلے ہی پیسے کے معاملے میں غریب تھے، مگر محبت اور اپنائیت میں بے تحاشا امیر تھے۔ دوپہر کے وقت رمشا کے والدین بھی اس سے ملنے آئے تھے، جو اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ مطمئن ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد عاصم کچھ دن اپنے کام میں مصروف رہا اور اسی دوران رمشا کی گاؤں کی لڑکیوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم سے اجازت لیتی پورا گاؤں بھی ان کے ساتھ گھوم آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی اور شاور لے کر نکلی تھی، اور اب اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، اور جو اتنے دنوں سے مسلسل کام کر کے تھکا آیا تھا
اس کے نکھرے روپ کو دیکھ جیسے ساری تھکن دور ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، جہاں سے دونوں کا عکس ساتھ ایک نظر آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ اس کے کاندھے پر لمس چھوڑتا برہمی سے بولا تو رمشا نے آئینے سے ہی اسے دیکھا، جو آسمانی کلر کی شلوار قمیض میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بس ایک رات کے مالے عاصم کا رویہ اس سے کافی نرم رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا تھا، وہ اس سے لڑتی جھگڑتی مگر جواب میں محض مسکرا دیتا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ ہاں تو میرے سلام کا جواب نہ دینے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ رمشا لاپرواہی سے کہتے دوبارہ اپنے بالوں کو سکھانے لگی تھی۔ شاید تمہاری سلامتی نہ بھیجنے سے میں ہی سلامت نہ رہوں اور تم بھری جوانی میں بیوہ ہو جاؤ۔ خیر، لیکن تمہیں تو خوشی ہوگی کہ ایک پاگل چودھری سے جان چھوٹ گئی، پھر تم بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ عاصم اپنی گھڑیوں کا فلنکس اتارتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا، جبکہ دوسری جانب رمشا کو اس کی بات نہ جانے کیوں بہت بری لگی تھی۔ اس کی بات سن ہیئر ڈرائر اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا، مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ عاصم اپنا نائٹ ڈریس لیتے فریش ہوتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا، مگر اب اس کی عادت ہو چکی تھی رمشا کو اپنے حصار میں لے کر سونے کی، تو وہ اس کا انتظار کر کر کے تھک کر اٹھ بیٹھا۔ مشی میری جان، باقی کے کام صبح کر لینا، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، میں نے کون سا تمہیں لوری سنانی ہے۔ رمشا جان بوجھ کر بیڈ پر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ عاصم اس کے بغیر نہیں سوئے گا۔ اسے خود بھی اس کے حصار میں سونے کی عادت ہو گئی تھی، مگر وہ عاصم کے بلانے پر بھی ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ مشی میری جان، میری زندگی، اگر تم اگلے 30 سیکنڈ میں مجھے میرے پاس نظر نہ آئی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عاصم نے اس کی رٹائی دیکھ ہمیشہ ہمارا فارمولہ آزمایا تھا، جو ہمیشہ کی طرح کارآمد ثابت ہوا تھا۔ آ رہی ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے؟ رمشا منہ بسور کر بولی۔ بیڈ پر لیٹ چکی تھی، جبکہ عاصم نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو رمشا نے ہمیشہ کی طرح اس کا لمس رگڑ کر مٹا دیا تھا، جبکہ عاصم کے دل میں اس کی اس عمل سے ٹیس اٹھی تھی، مگر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت رمشا، عاصم اور اس کے والدین ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ عاصم نے گلا کھنکھار کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، زمینوں کا کچھ کام ہے تو جانا ضروری ہے، مگر آپ دونوں نے میری مشی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ عاصم اپنے جانے کی اطلاع دیتے آخر میں رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ان دونوں کو دیکھا تھا، جو اس کی بات پر مسکرا رہے تھے، جبکہ رمشا، جو اس کے اچانک کہیں جانے کا سن کر چونک کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے میری مشی کہنے پر جھنیپ گئی تھی۔ ہاں پتر، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور خیر سے اپنا کام ختم کر کے آؤ، ہم تمہاری مشی کا بہت خیال رکھیں گے۔ سلمیٰ بیگم کے کہنے پر وہ پرسکون ہوتا اپنی تیاری مکمل کرتے رمشا کو اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ میں واقعی میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تم غلط تھا، مگر کیا کروں، میری بچپن سے عادت ہے جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں تو پھر بات محبت کی تھی۔ عاصم اس سے آج بھی معافی مانگ رہا تھا، مگر رمشا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تمہارے بنا پتہ نہیں کیسے رہوں گا، مجھے تو ابھی سے تمہاری یاد آنے لگی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، جب تک میں نہیں آ جاتا تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے میری، جب انشاءاللہ میں جب آیا تو میں خود ہی اپنے ناراض بچے کا خیال رکھ لوں گا، مگر تب تک میری جان تم نے اپنا دھیان خود رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ عاصم اسے سینے سے لگائے بول رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ نہ مٹاؤ، شاید تمہاری دعا قبول ہو جائے اور یہ میرا آخری لمس ہو تمہارے پاس۔ عاصم کے لمس کو ہمیشہ کی طرح رمشا کو مٹاتے دیکھ تلخی سے مسکراتے بولا تو رمشا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ عاصم کتنی ہی دیر رمشا کو اپنے سینے سے لگا کر کھڑا رہا، پھر آخر وہ پیچھے ہٹتا اپنا بیگ لیتے باہر نکل گیا تھا۔ عاصم کے جانے کے بعد اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر اسی کی طرف جا رہا تھا۔ پورا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔
اسے بار بار اس کے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ شادی کی رات کے بعد سے وہ مکمل طور پر بدل گیا تھا، اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اور کوئی ایسا دن نہیں تھا جب اس نے رمشا سے معافی نہ مانگی تھی۔ انہی سوچوں میں پورا دن گزر گیا۔ رات میں جب وہ بستر پر لیٹی تو کروٹ بدل کر تھک گئی، مگر نیند آنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ دھیان عاصم کی طرف جا رہا تھا۔ رمشا کو عاصم کے حصار میں سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ آخر تھک ہار کر اس نے اس کی جگہ پر لیٹ کر اس کا تکیہ اپنے سینے سے لگا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ملازمہ اپنے ہاتھ میں فون لیے کھڑی تھی۔ رمشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے فون آگے کیا۔ وہ جی چھوٹے چودھری صاحب نے بھیجا ہے۔ ملازمہ فون دے کر چلی گئی تو رمشا نے فون آن کیا تو سامنے ہی عاصم کی مسکراتی تصویر نے اس کی صبح کو خوشگوار کیا تھا۔ ابھی وہ اس کی تصویر کو ہی دیکھ رہی تھی کہ ویڈیو کال آنے لگی۔ رمشا نے کال اٹینڈ کی تو وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ رمشا نے کیمرہ بیک پر کر لیا تھا تو عاصم جو صبح صبح اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا سخت بد مزہ ہوا۔ مشی یار یہ کیا ہے؟ میں پوری رات تمہارے بنا سو تک نہیں سکا، اسی لیے صبح صبح تمہارے لیے بھیج دیا۔ تم شادی والے دن موبائل وہیں چھوڑ آئی تھی، اور اب تو تم مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی، اور یہ تم نے کیمرہ میری تصویر کی طرف کیوں کیا؟ جانا میں نے تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے کال کی ہے نا۔ عاصم جھنجھلا کر بول رہا تھا، جبکہ رمشا اس کی بے قراری دیکھ مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ جبکہ عاصم نے دوبارہ کال کی تو نمبر آف لائن جا رہا تھا۔ عاصم نے غصے سے میسج سینڈ کرتے موبائل بیڈ پہ پھینک دیا تھا۔ اس کی بیوی بڑی تیز نکلی تھی، جو اس کا بھرپور نظارہ کر کے اسے اپنے دیدار سے محروم کر گئی تھی۔ میری زندگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب میرا ناراض بچہ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ اس کے لیے میں تمہیں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ عاصم کا میسج پڑھ کر رمشا کی مسکراہٹ اور گہری ہو چکی تھی۔ میں کون سا ڈرتی ہوں آپ سے؟ اتنا پریشان کیا ہے مجھے تو تھوڑا سا تنگ کرنا تو بنتا ہی ہے چودھری جی کو۔ رمشا خود کلامی کرتی اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بنا فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اگلے 2 روز جہاں عاصم بہت مصروف رہا تھا، وہیں رمشا بھی اس کی کال کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر اس نے دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ البتہ سلمہ بیگم سے اس کی خیر خبر لیتا رہا تھا۔ آج اسے گئے 2 سے 3 دن ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ رمشا تو اس کے آنے کی منتظر تھی، جو اپنے ساتھ اس کی نیندیں بھی لے گیا تھا۔ شام میں سلمہ بیگم گاؤں میں کسی کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلی تو کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے بڑھتی سردی کے باعث اسے ٹھٹھرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے بند کرنے کے لیے آگے بڑھی تھا کہ اس کی چیخ اور پھر سخت حصار نے اسے ڈرا دیا اور اسے خوف سے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، تو اس نے فوراً اس کا حصار جھٹک کر فاصلہ قائم کیا۔ عاصم جو کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچا تھا سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو رمشا کا رخ دوسری طرف دیکھ دبے پاؤں چلتا اسے ڈرانے کے لیے چیخ کر اس کے حصار میں لے گیا، مگر اس کے اس طرح جھٹکنے سے عاصم کو لگا وہ ابھی تک وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ رمشا نے آج پھر اس کی محبت کو دھتکار دیا تھا۔ عاصم اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹ الٹے قدم ڈیرے کی طرف چلا گیا تھا کہ اگر کچھ دیر مزید وہاں رکتا تو ضرور اپنا ضبط کھوتا اور کچھ غلط کر بیٹھتا۔ وہ اپنے غصے میں رمشا کی حالت بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ رمشا اس کے لمس کو اچھی طرح پہچان گئی تھی، مگر سانس لینے کے لیے خود کو اس سے دور کیا تھا۔ رمشا اپنی اکھڑتی سانسوں کو بمشکل سنبھالتے عاصم کو واپس جاتے دیکھ بیڈ پر پڑے اپنے فون کو لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتی عاصم کو کال کرنے لگی، جو 5ویں بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے جو؟ عاصم مجھے سانس نہیں آ رہا۔ عاصم جو اپنی ہی دھن میں دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، رمشا کی لڑکھڑاتی آواز سنے جلدی سے بھاگتے ہوئے حویلی کی جانب آیا۔ مشی میری جان، میرا بچہ کیا ہوا؟ میرا سکون میں آ رہا ہوں، جبکہ رمشا کے سانس لینے میں دشواری ہونے کی وجہ سے عاصم آنسو بہانے لگی تھی۔ عاصم کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشی میری جان، میرا بچہ، مجھے معاف کر دو۔
ساری میری غلطی ہے، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی تو میں کبھی تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ عاصم اسے پانی پلا کر اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا تھا۔ اسے تو رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا جو الٹا اسے سنا رہا تھا۔ عاصم رمشا لمبے لمبے سانس لیتے اسے پکارتی اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ جی میری جان، میں یہیں ہوں۔ عاصم اس کی حالت کچھ بہتر ہوتے دیکھ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ میری زندگی اتنا قریب نہ ہو کہ پھر مجھ سے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ عاصم اس کے گالوں کو اپنے علم سے بہکاتے بولا تو رمشا اس سے دور ہونے کے بجائے مزید قریب ہو گئی۔ عاصم اس کے عمل پر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے ناراض بچے نے مجھے کچھ زیادہ ہی یاد کیا ہے۔ عاصم اس کی آنکھوں کو چومتے شرارت سے بولا تو رمشا نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ عاصم نے اسے خفگی سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ناراض بچے کو میری یاد نہیں آئی تو پھر ہٹو پیچھے، میں واپس جا رہا ہوں۔ ویسے بھی میں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں۔ عاصم تم اب میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ عاصم اٹھنے لگا تو رمشا نے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے مسکین سی شکل بنا کر اسے روکا، جبکہ عاصم اپنی چالاک بیوی کو دیکھتے کہکا لگا گیا تھا جو خود اسے پیش قدمی پر اکسا رہی تھی۔ عاصم اس کے چہرے پر جاں بجا لمس چھوڑتے اسے خود کی محبت میں بھگو رہا تھا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کرتے رہے تھے۔ غلط فہمی اور غصے کے کالے بادل چھٹ گئے تھے اور محبت کی برسات نے دونوں کو سکون پہنچا دیا تھا۔ صبح عاصم کی آنکھ کھلی تو رمشا کو خود سے لپٹے ہوئے سوتے دیکھ عاصم مسکا دیا تھا۔ عاصم نے اپنا فون اٹھایا اور کیمرہ آن کرتے اس کے چہرے پر جگہ جگہ لمس چھوڑتے اس کے ساتھ سیلفیز لینے لگا اور ان میں سے ایک تصویر اپنے موبائل کی ہوم سکرین پر سیٹ کر دی۔ رمشا اس کا لمس محسوس کرتے مندی مندی آنکھیں کھول اسے دیکھنے لگی جو نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ صبح بخیر میری مشی بچہ، اتنا سو کر تم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ویسے اماں سائیں تو بول رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں تم ان سے بھی پہلے اٹھ جاتی تھی، تو میری موجودگی میں کون سا نشہ کرتی ہو؟ عاصم اس کا گال کھینچ کر دیوانہ وار اس کے چہرے کے دلکش معصوم نقوش دیکھتا پوچھ رہا تھا، جبکہ رمشا کے چہرے پر کوشقزا کے دل فریب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تو وہ تو مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ رمشا کے بولنے پر عاصم نے آنکھ دبا کر بولا، کوئی نہیں۔ رمشا اس کے سینے پر لمس کرتے ایک ادا سے بولی، اچھا پھر تو ٹھیک ہے، مطلب تمہیں میری دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں تو میری ضرورت نہیں۔ عاصم اسے چڑھاتے ہوئے بولا تو رمشا نے غصے سے اس کا فون اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا اور خود اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، دور ہٹیں، بس آپ کی ضد پوری ہو گئی نا تو آپ کا دل بھر گیا مجھ سے، چھوڑیں مجھے۔ رمشا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، اپنی زندگی سے بھلا میرا دل کبھی بھر سکتا ہے؟ بلکہ تمہاری طلب تو اور بڑھتی جا رہی ہے، بس اب رونا نہیں۔ کیا یار ہر وقت دریائے چناب بہانے لگ جاتی ہو؟ مجھ سے میری ایک مشی نہیں سنبھالی جا رہی، دوسری کا خاک سنبھالوں گا؟ عاصم اس کے آنسو صاف کرتے بولا، آپ کو سکون ملتا ہے نا مجھے رلا کر؟ رمشا نروٹھے پن سے بولی۔ عاصم نے اسے گھورا، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں۔ اچھا اٹھو میرا نشئی بچہ، فریش ہو تو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ عاصم رمشا کے گالوں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے سہلاتے بولا، نہیں میں نے ابھی اور سونا ہے، میرا ضدی بچہ کچھ زیادہ بگڑ رہا ہے۔ عاصم رمشا کو زبردستی اٹھاتے واش روم میں اتارتے اسے 5 منٹ میں باہر آنے کا کہتا خود باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں فریش ہوتے ناشتے کے لیے نیچے جا چکے تھے۔ عاصم کیا ہوں، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ رمشا عاصم کا سارا دھیان موبائل پر دیکھتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولی، جی میری جان، بندہ حماتن گوش ہے، وہ آج ابو کا فون آیا تھا
تو وہ بول رہے تھے کہ کل وہ مجھے لینے آئیں گے۔ رمشا نے جھجکتے بتایا تو عاصم نے اسے گھور کر دیکھا۔ میشی اگر تم مذاق کر رہی ہو تو میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں۔ میں بھلا مذاق کیوں کروں گی؟ اور صرف ایک ہفتے کے لیے ہی تو جانا ہے۔ رمشا نے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ کیا ایک ہفتہ تمہیں تھوڑا لگ رہا ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں۔ عاصم نے صاف انکار کیا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ میں تو جاؤں گی۔ رمشا ضد پر اڑ گئی۔ ٹھیک ہے تو شوق سے جاؤ، مگر مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم ناراض ہوتے بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ رمشا اس کے پھولے ہوئے منہ کو اس کی پشت سے بازو لپیٹے کھڑی ہو گئی۔ عاصم مجھے نیند آ رہی ہے، چلو نا اندر۔ رمشا اس کی پشت پر لب رکھتے میٹھے لہجے میں بولی۔ تو سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ عاصم نے بنا اس کی طرف دیکھتے جواب دیا تھا۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ نہیں جاتی کہیں اب اپنا منہ سیدھا کر کے؟ چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ رمشا کے کہنے پر عاصم جیسے ہی مڑا تو وہ ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ میشی پاگل ہو؟ اس طرح سے اتنی ٹھنڈ میں کھڑی ہو، اگر بیمار پڑ گئی تو؟ عاصم اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ جی آپ کے پیار میں پاگل ہوں، رمشا کہتے ساتھ اس کے پیر پر اپنے پیر رکھتے لاٹ سے اس کے گلے میں بازو حائل کر گئی۔ مطلب صاف تھا کہ اب اسے اٹھا کر لے جائے۔ تو عاصم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کو خود میں گم کر گیا۔ عاصم آپ تو ناراض تھے نا؟ اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ہوش اچھے سے ٹھکانے لگا کر ناراضگی ختم کروں تو اپنی یہ زبان کچھ دیر کے لیے بند رکھو۔ رمشا کے چڑھانے پر عاصم نے اسے آنکھیں دکھاتے بولا تو رمشا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ عاصم نے رمشا کے کہنے پر اسے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول بنا کر دیا تھا، جہاں وہ دوسرے ٹیچرز کے ساتھ خود بھی پڑھاتی تھی۔ رمشا نے عاصم کو ایک اور موقع فراہم کرتے اپنی زندگی خوشیوں سے بھر لی تھی۔ عاصم نے بھی اس کو محبت اور احترام سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ختم شد۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔